حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کا آنا جانا زیادہ تھا، حضور کے گھر میں وہ آتے جاتے تھے. تو ان سے صحابہ نے کہا جا کر تم تھوڑی سفارش کر دو کہ اس خاتون کو ابھی سزا نہ دی جائے جو چوری میں پکڑی گئی ہے. بڑے خاندان کی عورت ہے، یہ خاندان ابھی ابھی مشرف اسلام ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید حضور کی محبت میں گئے، لاڈلے تھے حضور کے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاتون کی سزا میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے، ڈھیل دے دی جائے، ابھی اس کو سزا نہ دی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صحابہ نے کہا ہوگا، لوگوں نے کہا ہوگا. حضور باہر تشریف لائے، ممبر پر چڑھ گئے، اتنے جلال میں میرے آقا نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان کے امیر لوگ گناہ کرتے تو چھوڑ دیے جاتے اور غریب گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی. بنی اسرائیل میں یہی ہوتا رہا اکثر بادشاہوں کے زمانے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو سب لوگ، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری میں آ جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ لیتا بفرض. یعنی وہ سیدہ کائنات ہے، مخدومہ کائنات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان صرف اس لیے کہ امت ہمیشہ عدل پر رہے، عدل پر رہے، انصاف پر رہے. آج کے حالات دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہونے لگ گیا. وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. ان کے یہ جملے تاریخی ہیں میرے عزیزو. آپ نے فرمایا میرے نزدیک صرف ظالم وہ نہیں جو لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو ختم کرتا ہے. امام حسین فرماتے میرے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کے ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے. جو لوگ دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہے. اس لیے کہ معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں خاموش. ارے ان کا میٹر ہے، ہم کیا کریں بول کر، ان کا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں بول کر. یہ حالات آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ہے کہ جب تک معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے والے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب ظلم کے خلاف بولنا بند ہو جائے، سارے لوگ دیکھ کر کے تماشائی بنے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب سب کو گھیرے گا، سارے لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. آج ہو سکتا ہے کوئی ایک ظالم تمہارے سروں پر ناچ رہا ہو. یہ ظلم کی خاموشی، چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا. میں عراق گیا تھا، وہاں کے لوگ چند سالوں پہلے جو ان کے ہاں حالات ہوئے، حکومت گرائی گئی، الزام تھا کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا. پریسیڈنٹ کے خلاف، رئیس جمہوریہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے اٹھا لیا جاتا، پولیس اسے مارتی. یہ حالات سننے کو ملتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی کہ یہاں حکومت گرا دی گئی، امریکہ کے زور پر، فوجیوں کے زور پر ختم کر دی گئی. اس جنگ میں لاکھوں انتقال بھی کر گئے، بے گھر بھی ہو گئے. بعض وہاں کے ان لوگوں سے ہم نے پوچھا جو پہلی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، امریکہ کے سپورٹر بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ تبدیلی ہو جائے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے ان سے پوچھا اب کیسے ہیں حالات آپ کے، اب کیسے ہیں حالات؟ آپ کے چاہنے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئی حکومت، امریکہ نے آ کر گرا دیا، ختم بھی کر دیا، پھانسی پہ بھی چڑھا دیا. اب کیسے ہیں حالات؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں، اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے. ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ غریبوں کو رونتا ہے. آج یہی حالات ہیں. ہم نے محسوس کیا
کہ میرے عزیزوں ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے. اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کس لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھڑے ہوتے شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے، حمایت کے لیے، تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا، جو آئے چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہو سکے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے، مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا. لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے اقتداء میں آج بھی پیروکار موجود ہیں. لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر، انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا، جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مروائے گئے. ان کا جبہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو. 1 2 نہیں، تقریباً 3 لوگ خلیفہ آئے، وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے. ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی کوڑے کھا کر. کس بات پر؟ میرے عزیزوں اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کوڑے کھائے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جائے، ظالموں کے پنجے میں آ جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں. ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے اور وہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے. لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے، بہت دردناک انداز میں مارے گئے، شہید ہوئے. ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا. مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا؟ ابن زیاد ظالم، ہر محرم میں سنتے ہوں گے آپ. یزید کی فوج نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے بچوں کو تک قتل کیا، مارا. سارا بلیم ان ظالموں پر ہی رکھا جاتا ہے. ابن زیاد نے قتل کیا، ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، خولی نے مارا. یہ تو ظالم ہے ہی، چور تھے، ڈکیت تھے، ان کی فطرت میں خرابی تھی. لیکن الزام ان کوفہ والوں پر بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ظلم کو دیکھتے خاموش رہ گئے تھے. میرے عزیزوں یہ خاموشی ان کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی. جو 22,000 لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے، مارے گئے، اور آج تک وہ نحوست ان کے شہر میں برقرار ہے، آج تک. اسی لیے ظلم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے تو اسے ناپسند تو کرو. جو برا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان جانے کی علامت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تم میں سے جب کبھی کوئی برائی کو دیکھے، اس میں ظلم بھی ہو سکتا تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر ہٹ تو جاؤ. لیکن یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ